السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ پارہ نکالنے، لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا۔ ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا۔ یہ نجران سے جو وفد آیا ہوا ہے، جو جماعت، جو ٹیم آئی ہوئی ہے 9 ہجری میں، اور انہیں دعوت توحید، رسالت اور آخرت اور قرآن کی صداقت کے بارے میں انہیں بتایا گیا۔ اللہ رب العزت کے انعامات، اللہ کے احسانات ان کو دکھائے گئے، بتائے گئے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ کفر کرتے ہیں تو آج کی کلاس میں سب سے اہم بات یہ ہونے والی ہے کہ کفر کی وجہ کیا ہے۔ کفر یعنی انکار کرنا۔ تو انکار کرنے کی، یہ دین کا انکار کرنے کی، رسول اللہ کا انکار کرنے کی، قرآن کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہے، اور دوسرا کہ انکار کا انجام کیا ہے۔ تو انجام میں دونوں انجام بیان کیا جائے گا آج کی کلاس میں، آج کی آیتوں کے اندر، کہ دنیا میں ان کا کیا انجام ہوگا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ پھر سے سمجھ لیں، کفر کی وجہ کیا ہے، انسان کیوں کفر کرتا ہے، سب چیز جان لینے کے بعد انکار کیوں کرتا ہے دین کا، کیوں اللہ کے کلام کے حقوق ادا کرنے کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، کیوں رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتا ہے، یہ کفر کیوں ہے۔ تو اس کی وجہ بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالی آج کی آیتوں کے اندر، اور انجام کہ دنیا میں کس طرح تباہ اور برباد ہوگا اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہونا۔ تو ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، ان ہرگز نہیں، تغنیا کام آئے گی، انہم انہیں، اموالہم مال ان کی، ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی، مطلب جنہوں نے کفر کیا نہ ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا، نہ اولاد ان کی کچھ کام آئے گا۔ من اللہ، اللہ سے، شیئن کچھ بھی اللہ کے بارگاہ میں یہ کام نہیں آئے گی، نہ اولاد نہ مال، اسی وجہ سے تو کفر کیا۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، یقود ایندھن ہے، نار آگ کی، آگ کا یہ فیول بننے والے ہیں، ایندھن بننے والے، جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی، ان سے جلائی جائے گی۔ انسان کا ہڈی اور گوشت، اس سے آگ کو لگایا جائے گا۔ وقود، وہ ایندھن ہے، نار آگ، قدابی مانند حالت، آل فرعون کی، والذین، اور وہ جو، من قبلہم ان سے پہلے گزرے، مطلب جو فرعونیوں کا حال ہے ہوگا اور ان کے آل کا، اور اسی طریقے سے ان کے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا ان کا جو حال ہوا وہی تمہارا بھی حال ہوگا جس نے بھی کفر کیا۔ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بے آیاتنا، ہماری آیت کو، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بے ذنوبہم، بوجھ ان کے گناہوں کی وجہ سے، انہیں پکڑا کیوں، ان کے گناہوں کی وجہ۔ واللہ، اور اللہ، شدید، سخت ہے، عقاب، سزا دینے میں۔ قل، کہہ دیجئے، للذین، ان کو جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، طرف جہنم کے، وبئس المہاد، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، تم جس جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے وہ کتنا برا۔ قد، تحقیق، کانا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتن، ایک نشانی، فی اتینی، 2 گروہوں میں، التقاتا، جو آمنے سامنے ہوئے، یعنی یہ جنگ بدر کے تعلق سے انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ابھی یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ فیعتن، ایک گروہ، تو قاتلو، وہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کے لیے، وَأُخْرَى، اور دوسرا، کافر تھا،
اور وہ اس کا انکار کرنے والا. یرونہم وہ دیکھ رہے تھے انہیں مثلیہم دو گنا اپنے سے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد تھی کہ انہیں دو گنا دیکھ رہے. رائل عینی دیکھنا آنکھوں کا. واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے اپنی مدد سے اپنی نصرت سے من جسے وہ چاہتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. تو اس زمانے میں یعنی جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مدد کی اور اللہ نے آسمانی لشکر بھی پہنچایا اور انہیں ان کے سامنے ڈبل کر کے دکھایا اور ان کو ان کے سامنے ڈبل کر کے. اِنَّ بے شک فی ذالک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے لِأُولِي الْأَبْصَارِ ان لوگوں کے لیے جو بصیرت کے لیے ہے. یہ ان کی بصیرت کے لیے. زُیِّنَ مزین کر دی گئی ہے للناس لوگوں کے لیے. ہم سب لوگ ہیں. ہم لوگوں کے لیے کیا مزین کیا گیا, کیا چیز کو سجایا گیا ہے. حبا اور محبت مطلب کچھ چیزوں کو دنیا کی خوبصورت بنایا گیا اور اس کے لیے ہمارے دل میں محبت ڈالی گئی اللہ کی طرف. زُیِّنَ مزین کر دیا گیا, خوبصورت کر دیا گیا للناس لوگوں کے لیے حبا اور محبت الشہواتی خواہشات کی. تو اس کی خواہشات کی محبت ڈال دی, اسے خوبصورت بنا دیا اور اس کی خواہشات کی محبت ڈال دی. اور ان میں سے سر فہرست من النساء عورتوں سے, والبنینا اور بیٹوں سے, اور خزانوں سے. سب سے پہلا عورتوں سے, دوسرا بیٹوں سے, تیسرا خزانوں سے جو اکٹھے سونے سے, والفضة اور چاندی سے, سونے اور چاندی کے ڈھیر سے, اور گھوڑوں سے. دولت کے بعد گھوڑے سواریاں. المصوماتی اور نشان لگے ہوئے, وہ گھوڑے جو نشان لگے ہوئے ہوتے. والانعام اور مویشی جانور. یہ مویشی جانور ان کی ایک الگ محبت انسان کے دل کے اندر ڈالی گئی. والحرث اور کھیتی. کھیتی جب فصل لے کر کے آتی ہے تو اس کی بھی محبت ایک الگ ڈالی گئی. ذالک یہ متاع الحیات الدنیا یہ سامان ہے زندگی کے دنیا کا, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. مطلب اس سے بھی تمہیں فائدہ اٹھانا ہے, یہ دنیا کی زندگی کا تمہارے لیے سامان دیا گیا. واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس حسن اچھا ہے معاب ٹھکانہ, اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. کہہ دیجئے اعنبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں بخیرن بہتر کی من ذالک اس سے. اللہ اکبر, اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. یہاں تو اتنی قیمتی قیمتی چیزوں کا ذکر کر دیا گیا, عورت کا, بیٹوں کا, مال کا, سونے اور چاندی, اور سواریوں کا, گھوڑوں کا, پھر جانوروں کا اور کھیتیوں کا بھی. اب بچا کیا. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی مکرم اسے کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں بخیرن بہتر کی من ذالک اس سے بہتر للذین ان کے لیے جنہوں نے. لیکن یہ بہتر کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے. ان کے لیے جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کی, اللہ کا ڈر جنہوں نے رکھ لی, اللہ سے ایسی محبت کہ اس کی نافرمانی کا ڈر, اور اللہ رب العزت کی ایسی معرفت کہ اس کی پکڑ کا ڈر, اس کے غضب کا ڈر. عند ربہم ان کے رب کے پاس. تو جو تقوی اختیار کرے گا ان کے رب کے پاس, یعنی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جانا. چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا. دیکھیے چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی نافرمانی ہو, تو بڑی نافرمانی بھی اللہ رب العزت کی اور چھوٹی نافرمانی بھی اللہ رب العزت کی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نافرمانی کس کی ہو رہی, وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو متقی چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی نافرمانی سے بچتے ہیں, اور بچتے بچتے دامن کو بچاتے ہوئے اس دنیا کی زندگی سے گزر. تو ان کے لیے کیا ہے؟ عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں, تجری بہتی ہے, من تحتہا ان کے نیچے سے, انہار نہریں. ایسی جنتیں ہیں, ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یعنی وہ جنتوں کو کبھی سوکھا پن یا کبھی اس کے اندر خرابی نہیں آئے گی, اور وہ جنت میں کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا. مطلب یہ دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے وہ دنیا کی عمر تک ہے, 50 سال 60 سال انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن باغات جو دیے جائیں گے جس میں نہریں ہیں وہ خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیش کے رہنے کا سامان. اس لیے اللہ نے کہا کہ بتاؤ ان سے کہ کیا میں بتاؤں اس سے بہتر چیز. اور وہ جنت ایسی نہیں کہ تم اس میں اکیلے رہو گی, جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے دنیا کی زندگی میں اسے بھی سنو. وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَاتٌ یہاں پر انہیں بیویاں دی جائیں گی, مطہرات پاکیزہ. تو یہاں پاکیزگی ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی مراد. اس کی تفسیر میں ہم پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو عورتیں دی جائیں گی وہ ظاہری بھی پاک ہوں گی اور باطنی بھی, یعنی ان کے دلوں میں کسی دوسرے مرد کا کبھی خیال بھی نہیں آیا. وَرِضْوَانٌ اور رضامندی ہے, من اللہ اللہ کی طرف سے. اور اس سے بڑا انعام کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے رضامندی ہو جائے گی کہ اللہ تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے,
بالعباد، اپنے بندوں، اللہ اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کی مہمانی کے لیے خوب کافی. الذین، وہ جو، اب سنیے متقی کون ہے، کس کو یہ نعمتیں ملنے والی. الذین، اور یہ دنیا تو حقیر ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقت اور قیمت نہیں، اور مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی اس کی وقت اور قیمت نہیں، ایک حدیث کے. تو یہ حقیر دنیا ہے، اس لیے سب کو مل رہی ہے، جو نافرمان ہے اس کو بھی مل رہی ہے، جو فرمانبردار ہے اس سے بھی مل رہی ہے. لیکن وہ اصل جو نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے وہ متقیوں کو ملے گی. اور متقی کون ہے؟ الذین، وہ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم. تقوی کا سب سے پہلی جو صفت ہے یا متقی کی جو سب سے پہلی کوالٹی ہے وہ بتائی گئی کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے. اور ایمان لا کر کے اور متقی بننے کے بعد ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں آیا. وہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، اللہ اکبر، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں، وقنا، اور بچا لے، عذاب النار، عذاب نار سے، آگ کے عذاب سے. تو یہ متقی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کی سب سے پہلی صفت جو بتائی گئی کہ وہ ایمان والے ہیں اور ان کے اندر انکساری ہے، اکڑ اور تکبر نہیں ہے. اور کوالٹی کیا ہے؟ والصابرین، وہ صبر کرنے والے. ایمان کے بعد پہل ان کی انکساری بتائی گئی اور اس کے بعد وہ صبر کا کیا مقام ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفسیر میں دیکھیں گے. والصادقین، اور وہ سچ بولنے والے. اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، کیا اس معیار میں ہم آ رہے ہیں؟ وہ سچ بولنے والے. والصادقین والقانتین، اور اطاعت گزار ہیں زندگی کے ہر موڑ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار، اللہ رب العزت کے اطاعت گزار. والمنفقین، اور وہ خرچ کرنے والے، جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں سامان زندگی دی ہے اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کے. والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے. بتائیے اتنی بڑی بڑی کوالٹی اور اس کے بعد بھی استغفار کرنے والے. اور استغفار بھی کب؟ بالاسحار، سحری کے وقت وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے، استغفار کرتے، یعنی تہجد میں اڑ کر کے. اور پھر دیکھیے دن ان کا کس طرح گزرتا ہے کہ دن وہ ایمان کی حالت میں گزارتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ، آخرت کے یقین کے ساتھ. اور دوسرا، اللہ رب العزت کے سامنے انکساری سے کھڑے ہوتے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے، غرور اور گھمنڈ نہیں. اور صبر کرنے والے، معصیت پر صبر، نیکی کے کام کرنے میں صبر، اور نیکی کے کام کرنے میں لوگوں کی طرف سے جو پریشانی آ رہی ہے اس میں صبر، اور تقدیر پر صبر. اور اس کے بعد سچ بولتے ہیں. والقانتین، اور اطاعت گزار ہیں زندگی کے ہر موڑ پر، اور خرچ کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد پھر رات کو اٹھ کر کے اللہ سے استغفار کرنا. یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت کی مہمانی کا وعدہ. یہ ہے مہمان بننے کے لائق. اللہ رب العزت ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین. آئے تفسیر کی طرف. کل کی کلاس میں ہم نے جو پڑھا کہ ایک وفد جو نجران سے آیا تھا 9 ہجری میں، اور 83 آیتیں، 83 آیتیں اس وقت نازل ہوئی ان کی نصیحت کے لیے بھی، اور پھر قیامت تک آنے والے ان جیسے لوگوں کی نصیحت کے، یعنی ساری انسان کی نصیحت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا. کیونکہ یہاں پر دونوں لوگوں کا ذکر تھا، جو ایمان والے تھے ان کا بھی ذکر ہے ان آیتوں میں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کا بھی ذکر. تو قیامت تک آنے والے ہر کسی کے لیے یہ نصیحت اور وصیت ہے. انہیں سب سے پہلے جو دعوت دی گئی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی گئی، اور اللہ کیوں عبادت کے لائق یہ بھی بتایا گیا اللہ کی اسماء الحسنی کے ذریعے سے کہ کیوں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کرائی گئی، اور قرآن کی صداقت، قرآن کے بارے میں بتایا گیا، اور قرآن کی صداقت بتائی گئی اس بات سے کہ یہ تمہارے پاس والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی. یہ اس کتاب کی صداقت تھی. اور یہ کیوں نازل کی گئی؟ پہلے کتاب بھی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی، اور یہ کتاب بھی ہدایت کے لیے نازل کی گئی. اور جنہوں نے کفر کیا آیتوں سے، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے اور بلند تر. پھر جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ آیتیں 2 قسم کی ہوئی ہیں، محکمات اور متشابہات. تو اس میں بھی وہی ہے، لیکن جو کجروی اختیار کرتا ہے، جو ٹیڑھ پن اختیار کرتا ہے، وہ ایسی باتوں کے پیچھے پڑتا ہے جس پر صرف اسے ایمان لانا تھا. اور کون لوگ ماننے والے ہیں اللہ رب العزت کی بات کو، اللہ کے کلام کو، ان کی خوبی بتائی گئی. اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے. جو علم میں پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے. تو یہ علم والوں کی یہاں پہ فضیلت بھی بتائی گئی. بہرحال، اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یعنی ہر قسم کی اللہ رب العزت کے جو بھی احکام و مسائل ہیں، جو بھی اللہ رب العزت کی غیب کی خبریں ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. تو یہ ایمان کیسے آیا؟ جو علم میں پختہ. تو علم ایمان کی دعوت دیتا، اور ایمان عمل پر کھڑا کرتا. اور پھر وہ دعا کرتے ہیں
کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اور پھر آخرت کی انہیں دعوت دی گئی، اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو آخرت کی بھی دعوت دی گئی، تو پتہ چلا توحید کی دعوت، اور توحید کیوں اس کی بھی وضاحت کی گئی، رسالت کی دعوت دی گئی، آخرت کی دعوت دی گئی، اور ان سب پر یقین کیسے آئے گا قرآن سے؟ تو قرآن کی حقانیت کے بارے میں، قرآن کے حق ہونے کے بارے میں اس کی دلائل دی گئی کہ یہ پچھلے کتابوں کی تصدیق ہے۔ اب گویا کہ پوری بات صاف ہو گئی، دعوت پوری ہو گئی۔ اب دعوت پوری ہونے کے بعد کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا۔ تو کفر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب ساری باتیں صاف ہو چکی کہ خالق اور مخلوق کا فرق پتہ چل گیا، نبی اور رسول کی صداقت کا ثبوت دے دیا گیا، قرآن کی صداقت کا ثبوت دے دیا گیا، انہیں آخرت کی یاد دلا دی گئی، اور وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی اچھے سے پہچان، یعنی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا اس سے اچھے سے آپ کو پہچانتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول اور خالق کائنات کو کون نہیں جانتے۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ کیا یہ پوری کائنات کا بنانے اور چلانے والا، سورج اور چاند اور زمین اور آسمان کو بنانے والا اور تمہاری رگوں کو بنانے والا، تمہارے کان اور آنکھ اور دل کو بنانے والا، کیا کوئی پتھر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی جانور ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پیڑ ہو سکتا ہے؟ تو وہ خود جواب دیتا نہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اتنی بڑی زمین کو اور سورج کو اور اتنی گیلیکسی کو چلانا، یہ تو اونگنے والا اور سونے والا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا اس دنیا کا چلانے والا اونگنے والا، سونے والا، جھوٹ بولنے والا، گم ہو جانے والا ہو سکتا ہے؟ تو جب سب کچھ سامنے آ گیا، کلیئر ہو گیا، تو پھر کفر کی وجہ کیا؟ اس کا جواب ملے گا آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں میں فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور وہ لوگ آگ کے ایندھن ہیں۔ دونوں بات گراف بنا لیں، کفر اور دو طرف نشان لگائیں، ایک طرف وجہ لکھیں اور ایک طرف انجام۔ وجہ اس آیت میں کیا پتہ چلی؟ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں انہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ تو کفر کرنے کی وجہ ان کی کیا تھی؟ کہ ان کے پاس مال تھا، بادشاہت تھی، کیسر اور کسرا کے مالک تھے، جاؤ جلال سے آئے تھے، یمنی چادریں اوڑھ کر کے آئے تھے، صحابہ بھی متاثر ہوئے ان کو دیکھ کر کے، امپریس ہوئے۔ تو یہ مال کا جو غرور تھا اور اولادوں کا، کیونکہ اس دور میں زیادہ جس کی اولاد وہ زیادہ طاقتور مانا جاتا تھا اور ہوتا تھا، تو بتا دیا گیا انجام کہ یہ مال اور اولاد تمہیں کام نہیں آئے گی حشر کے میدان میں، تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بچا نہیں سکتی۔ ان کی وجہ سے تم آج حقیقی دین کو ٹھکرا رہے ہو، اس مال اور اولاد کی وجہ سے تم رسول اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو۔ سن لو، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے جس اولاد اور مال کی وجہ سے تم نے حق کو جھٹلایا ہے، اور یہ جہنم میں ایندھن بنیں گے۔ تو پہلی وجہ مال اور بیٹے، اور دوسری وجہ اور انجام ان کا آخرت کے پوائنٹ میں لکھیں کہ انجام ان کا جو ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 11، ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں کا سا ہوگا جو ان سے پہلے گزرے۔ اب انہیں بتا بھی دیا گیا کہ دیکھ لو تورات اور انجیل میں فرعونیوں کا کیا حال ہوا اور ان کے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا، جن لوگوں نے تم جیسی روش اختیار کی، جنہوں نے قرآن کو غور و فکر کے قابل نہیں سمجھا، عمل کے قابل نہیں سمجھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عمل کے قابل نہیں سمجھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا اور اس کے مخلوق کی عبادت کی، تو ان لوگوں کا جو انجام ہوا، خبردار ہو جا، تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ دو قسم کا جھٹلانا ہوتا ہے، ایک تو کتاب کا ہی جھٹلا دیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہمیں نہیں ماننا، اور دوسرا جھٹلانا یہ کہ مان تو لیے لیکن اب اس کا ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور عمل نہیں کریں گے، یا علم حاصل کر لیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ سب جھٹلانا ہی۔ اصل جو چیز ہے وہ تو اطاعت ہی ہے، اصل جو ہے وہ اس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ یہ گناہ ہے ان کا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، یعنی اللہ کی آیتوں پر عمل نہ کرنا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو کفر کی دوسری وجہ کیا پتہ چلی؟ آیت نمبر 11 کے اندر آیتوں کا جھٹلانا، علم سے بھی جھٹلانا، عمل سے بھی جھٹلانا، یا ویسے ہی انکار کر دینا، اور انجام دنیا کی زندگی میں سخت سزا کا حال ہے۔ سخت سزا یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ انجام ہوا۔ آیت نمبر 12، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے پر ایک خالی کے قل الذین کفروا، اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اللہ پہلے سے انہیں خبر دی جا رہی اس وفد کو جو کیسر اور کسرا کے مالک تھے، اس ٹائم کی یہ سپر پاور تھی، جیسے روس اور امریکہ آج سپر پاور۔ یہ یہودی اور نصرانی ان کے اوپر قابض تھے دنیا کے اوپر۔ مشرکین تو بس سمٹے ہوئے تھے عرب میں، مکہ میں،
لیکن پوری دنیا کے اوپر ان کا بول بالا تھا. اللہ رب العزت نے انہیں خبر کہ تم توحید کے سامنے آئے ہو، تم اللہ رب العزت کے کلام کے سامنے آئے، تم اللہ کے دین کے سامنے آئے، اس کا انکار سن لو. اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ، یعنی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم آدین بنا لیے جاؤ گے. اگر تم نے ایمان نہیں لائے تمہارے ساتھ یہ حال، تم نے حق بات کو نہیں قبول کیا. تو یہ بات ان کو بڑی عجیب سی لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ مٹھی بھر لوگ جن کے پاس نہ ڈھنگ کے کپڑے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ مکان ہے، اور یہ اتنی بڑی بات. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے عنقریب تم مغلوب کیے جائے اور تم جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے. دوسرا دنیا کی بربادی، اور دوسرا بتا دیا گیا کہ آخرت میں بھی تم جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، بہت برا. یہ بات ان کے ذہن میں آنے کی تھی نہیں تھی، تو اب بتایا گیا، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے چند سال پہلے کی بات. تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو باہم ٹکرائے تھے. تو یہ بڑے گروہ یہ بدر میں جو ٹکرائے تھے، دیکھ لو ان کا کیا انجام. جو بدر میں آئے تھے وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر ہیں، اور تھے بھی مٹھی بھر. 313 تو تھے اور 1000 کا لشکر آیا تھا. اسی طریقے سے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مٹھی بھر ہے اور پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے. تو ان کو ایک ٹیلر دکھایا جائے کہ چند سال پہلے کیا ہوا ہے، یہ غور کرو، اور یہ پوری دنیا کے سامنے. تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے تھے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، ایک گروہ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کے لیے، زمین کے لیے نہیں، اللہ کی توحید کے لیے. اس میں سے ایک واقعہ یاد آیا کہ یہ لڑائی کیوں تھی. یہ لڑائی زمین کے لیے، بادشاہت کے لیے، حکومت کے لیے، دیش کے لیے، عزت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں کو گھر مل جائے گا، اس کے لیے تھی؟ ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی رات میں دعا کی اللہ رب العزت سے، تو کیا کہا؟ اے اللہ، اگر تیری مدد نہ آئی تو روئے زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، توحید والا کوئی باقی نہ. تو یہ جنگ کس کے لیے تھی؟ اللہ کی عبادت والا یعنی توحید والے کو باقی رکھنے. یہ زمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے گھروں کے لیے اور ان کی شان و شوکت اور ان کی بادشاہت کے لیے نہیں تھی. اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ کے رسول رات میں یہ کہتے کہ اے اللہ مسلمانوں کے لیے گھر نہیں ملے، اے اللہ مسلمانوں کے لیے زمین نہیں ہوگی اگر تو نے غالب نہیں کیا. یہ کہتے نا کہ اللہ مسلمانوں کے لیے گھر نہیں ہوگا، زمین نہیں ہوگی، ملک نہیں ہوگا اگر تو نے کامیاب نہ کیا تو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ اے اللہ تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، تیری وحدانیت کو قبول. عبادت تو مکہ کے اندر بھی ہو رہی تھی لیکن شرک کے ساتھ، اور شرک کے ساتھ عبادت نہیں کہنا. اس لیے رسول اللہ نے کیا کہا کہ وحدانیت، توحید نہیں رہے گی. تو اس توحید کے لیے تھی جنگ. یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ شرک اور توحید کی جنگ تھی. اتنا بڑا کانسیپٹ آج مسلمان نہیں جانتے. احتجاج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پروٹیسٹ، گھر کے لیے، ملک کے لیے. گم ہو گئی توحید ان سے. کیا کہا؟ چلیں آگے چلیں. تحقیق تمہارے لیے ان دونوں گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم لڑ رہے تھے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کفر کے راہ میں. وہ انکار کیا تھا اس نے توحید کا، رسالت کا، کلام کا. مسلمانوں ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی کہ ان کے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے مسلمان ان کو ڈبل دکھ رہے تھے. یعنی کفر کرنے والوں کو مسلمان ڈبل دکھ رہے تھے تو وہ ڈر رہے تھے، ان کا کانفیڈنس لیول گر رہا تھا، اور مسلمان انہیں کم دیکھ رہے تھے اور اپنے آپ کو زیادہ دیکھ رہے. یہاں تک آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ دشمنوں کی تعداد کیا کم ہو گئی ہے؟ وہ تو ایسا لگ رہا ہے 70 ہیں. تو ساتھی کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 100 ہیں. اور جب یہ قیدی بنائے گئے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ تم لوگ کتنے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم 1000 تھے. اور مومن کتنے تھے؟ 313. لیکن اللہ رب العزت جب مدد کرنے پر آ جاتا ہے تو ساری بادشاہت ابراہیم اور ساری قوم ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی، آگ بھی جلا نہیں سکی. جب اللہ رب العزت مدد کرنے پہ آتا ہے اپنے بندوں کی، تو آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر کے کہ اللہ رب العزت کے لیے کم یا زیادہ یہ معنی نہیں رکھتا. وہ اللہ ہے، وہ اپنے شان کے مطابق فیصلے فرماتا ہے، شان کے مطابق وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا. تو مسلمان ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنے مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے. اللہ رب العزت اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت. یہ تھی ایمان کی قوت کہ رسول اللہ کا حکم ہے لڑنا ہے، ان سے ظلم کے خلاف لڑنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے. تو بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے. اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں بصیرت ہے تو عبرت حاصل کر لو. جو ان کا حال ہوا ہے قریش کا اور مشرکین مکہ کا، اگر یہی حال چاہتے ہو تو آ جاؤ تم مخالفت. دنیا بھی تباہ اور برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ اور برباد. یہ انہیں اور نصیحت کی. یعنی کیا ہم اپنے مدعو کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ انہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ اگر قبول نہیں کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے. نہیں بولتے. کیوں؟ وہ ناراض ہو جائیں گے. ان سے اتنی دعوت دی جاتی ہے جتنی ان کو اچھی لگے. یہ کہاں کا سسٹم ہے؟
ان کے ذہن کو کھولنے کے لیے آپ کو دونوں باتیں کرنی ہوگی کہ قبول کرو گے تو یہ انعامات ہیں اور انکار کرو گے تو یہ سزا ہے. دنیا میں اس طرح تم تباہ اور برباد ہوگے اور پھر قبر میں یہ حال ہوگا اور حشر میں یہ حال ہوگا, پھر جہنم میں جلو اگر اس شرک کو آپ نے سے نہیں چھوڑا تو, رسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی. آگے آیت میں دیکھیں, آیت نمبر 14, لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین یعنی پرکشش کر دی گئی. دنیا کی کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے پرکشش بنایا اور اس کی محبت انسان کے اندر ڈال دی. یہ ہے ایگزام, اور اس میں سر فہرست اللہ رب العزت نے جس کا ذکر یعنی عورتوں سے, بیٹوں سے, سونے اور چاندی ڈھیر سے یعنی دولت سے, نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے, جو آج نشان لگے ہوئے ہماری سواریاں ہوتی ہیں, اور مویشی جانوروں سے, جو پالتو جانور ہیں یہاں مویشی سے مراد, اور کھیتی, یہ سب, یہ اتنی چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا. اور اسی میں ساری انسانیت اس کی چمک دھمک کے اندر یا اس کی کشش کے اندر جی رہی ہے. اس کی حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھولا. پہلے تو یہ بتایا کہ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان نہیں ہے, ان کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ نکل جاؤ, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, یعنی یہ تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے, اس کو استعمال کرو. لیکن اگر اس کا استعمال اور اس کی محبت شریعت کے دائرے سے باہر ہو گئی تو پھر یہ مصیبت ہو جائے. یہ ساری چیزیں محبت کے لیے ہے, یہ ساری چیزیں استعمال کے لیے ہیں, لیکن شریعت کے دائرے کے اندر اور دائرے کے اگر باہر ہوئی تو عورت سب سے بڑا فتنہ بن جائے. ورنہ یہی عورت دنیا کا سب سے قیمتی سامان اگر دائرے کے باہر ہوئی تو یہ دامن کو داغدار کر دے گی, انسان کو ناپاک کر دے گی, یعنی گناہوں سے بھر دے گی. اور یہی اگر شریعت کے دائرے کے اندر عورت ہے تو یہ پاک دامنی کا ذریعہ بنے گی اور اولاد کا ذریعہ بنے گی, جو حشر کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس پہ رشک. اس کے تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں. عورت کے تعلق تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 593, ان میں سے سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا کیونکہ عورتوں کا فتنہ سب سے زیادہ شدید ہے, جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہے. مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اور میں نے کوئی نہیں چھوڑا. بخاری شریف حدیث نمبر 5096. تو عورت فتنہ کب ہو جائے گی؟ جب اس کو شریعت سے باہر جا کر کے اس سے محبت کی جائے گی یا اس کو استعمال کیا جائے. اور اگر یہی عورت شریعت کے اندر ہے تو دوسری حدیث دیکھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اس امت کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جن کی عورتیں زیادہ ہوں. بخاری شریف حدیث نمبر 5069. یہ شریعت کے اندر اگر ہے تو یہ بہترین لوگ. 5069. دوسری حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا ساز و سامان ہے, یعنی دنیا ساز و سامان ہے جو بھی ابھی نام گنائے گئے, اور دنیا کا بہترین سامان وہ نیک بیوی ہے. اسے امام مسلم نے روایت کیا, مسلم شریف حدیث نمبر 1469, کہ دنیا ساز و سامان اور اس کے اندر جو سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے. یہ پوری حدیث جو ہے ابن ماجہ میں ہے, تو ابن ماجہ میں اس طرح ہے, دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان وہ نیک بیوی ہے. جب اس کے طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے, اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت بجا لائے, مطلب مرد کی اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اور اگر وہ اس سے غائب ہو تو یہ اپنی نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے, اپنے نفس کی بھی حفاظت اور اپنے مال کی بھی وہ حفاظت. ابن ماجہ حدیث نمبر 1855 اور مسلم حدیث نمبر 1469. یہ ابتدائی حصہ جو ہے مسلم. خواتین کے تعلق سے ایک اور حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتیں اور خوشبو مجھے محبوب ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی گئی اور خوشبو اور عورتوں سے محبت بتائی گئی. تو یہ اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو پھر یہ بہت قیمتی ہے, دنیا کا ساز و سامان ہے اور بہترین ساز و سامان. لیکن اگر شریعت کے باہر اگر یہ چلے گئی تو یہی دامن کو ناپاک کرنے والی ہے, اور یہی سب سے بڑا فتنہ بن جائے گی جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کرے. دنیا کو بھی تباہ کرے گی اور آخرت کو بھی. دنیا میں بھی بے عزت کرے گی اور آخرت میں بھی بے عزت. دوسری چیز یہاں پہ ذکر کی گئی لڑکوں کی, بچوں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی لڑکوں سے نفرت نہیں کرنا ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نکاح کرو کیونکہ قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے میں امتوں پر فخر کروں گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیسی عورتوں سے کرو کہ جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہوں, یعنی ان کی خاندان کو دیکھو کہ ان کی خاندان میں کتنے بچے ہوتے. تو ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2050. تو یہ بھی قیمتی چیز ہے. اگر ان سب میں محبت تو ہو لیکن شریعت کے دائرے کے اندر, تو یعنی عورتوں سے
بیٹوں سے سونے اور چاندی سے محبت ہو، اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ساتھ، مسکین اور غریبوں اور محتاجوں اور رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کے بعد، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ گھوڑوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر عورتوں کو گھوڑوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اسے سنن نسائی نے روایت کیا، سنن نسائی حدیث نمبر 3392۔ لیکن گھوڑے کے پالنے کے تعلق سے 3 باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو آگے آئے گا انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کے اندر آنے والا ہے، کہ ایک تو وہ گھوڑا ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پالا جاتا ہے، تو اس کا پالنا، اس کا کھلانا پلانا، لیت، یہ سب اجر کی باعث ہوتا ہے۔ اور ایک وہ گھوڑا ہوتا ہے جو فخر کرنے کے لیے پالا جاتا ہے، غرور کے لیے پالا جاتا ہے، تو یہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ایک وہ گھوڑا ہوتا ہے جو کاروبار کے لیے، گھر کے کام کے لیے وغیرہ کے لیے پالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد، ایک وہ اولاد ہوتی ہے بیٹا جو فخر کرتے ہیں، جس پہ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو یہ اولاد اس کے نقصان کا باعث بن جائے گی۔ جیسے عورت نقصان کی باعث بنی، تو اولاد بھی نقصان کی باعث بن جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس سے تکبر کیا جا رہا ہے، اس سے غرور کیا جا رہا ہے، اس سے گھمنڈ کیا جا رہا ہے، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، زیادہ اولادیں ہو جاتی تھی تو ان کو لے کر کے فخر کیا۔ لیکن یہی بچے اگر شریعت کے ماتحت رہیں تو یہ، اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی، اور اسی طریقے سے نشان لگے ہوئے گھوڑے اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہیں تو، اور مویشی یعنی جانور اور کھیتیاں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان۔ اس میں 2 بات لکھیں، پہلی، اس سے محبت ہو اتنی جتنی اس کی وقت ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سامان، تو دنیا سے اتنی محبت جتنا دنیا میں رہنا ہے، جتنی اس کی وقت ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 2، یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ جان کر کے اس کو استعمال کریں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے، کہ یہ ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ تو یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب خبردار ہو جاؤ کہ اس دنیا کو، اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ مال و دولت جو کمائے ہو، یہ شہرت اور عزت جو کمائے ہو، یہ مویشی اور یہ گاڑیاں اور یہ عورت اور یہ بچے، ان سب کو چھوڑ کر کے ایک دن جانا ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس۔ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ اللہ اکبر! ان سے بہتر ایک نیا ویژن دیا جا رہا ہے، ایک نئی سوچ، جس سوچ نے سلیم الفطرت لوگ کے اندر سے برائیوں کو ختم کر دیا۔ ابھی تک جو سوچ تھی صرف دنیا تھی، کہ دنیا کو حاصل کرنا ہے، دنیا کو حاصل کرنا، پوری دنیا کے پیچھے لگی ہوئے تھے، وہ حرام سے ہو حلال سے ہو، ایک نہیں 30 عورتوں کو رکھ لیے، زیادہ قبیلہ اپنا بڑھا کر کے ظلم کر رہے ہیں، شراب، جوا، مرڈر، چوری، سب عیاشیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ دنیا ہی سب کچھ تھی۔ اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کس کا دل ٹوٹ رہا ہے، کس کی آنکھیں رو رہی ہیں، کون تڑپ رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کوئی لینا دینا نہیں، بس ہمیں دنیا حاصل۔ اب انہیں ویژن دیا گیا کہ ایک یہ دنیا ہے، ایک دنیا کا بنانے والا، اللہ کی وحدانیت کا۔ تو تھوڑی سی دنیا سے محبت کم ہوئی، اور اس رب کی طرف جیسی جیسی معرفت ہو رہی ہے، ویسے ویسے دنیا کی محبت کم ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت سے محبت ہو رہی ہے۔ دوسرا ریزن، دوسری سوچ ان کو دی گئی کہ اس سے بہتر ہے آخرت کی دنیا، یعنی یہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، تمہاری روح کی موت نہیں ہے، روح کہیں سے آئی ہے اور یہ پھر کہیں جائے گی، اور پھر سے اسے جسم دیا جائے گا، جس نے ابھی دیا ہے وہی جسم، جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ دنیا بھی اسی نے بنائی۔ تو اس نے انسان کے کرائم کو اور ختم کیا، سلیم الفطرت انسان۔ اور تیسرا ویژن تھا تقدیر، کہ جو کچھ طے ہو چکا ہے بس وہی ہونا ہے۔ اب تمہارے چوری کرنے سے تم دولت مند بننے والے نہیں، تمہاری حرام خوری سے تم کچھ حاصل کرنے والے نہیں، جو تقدیر میں ہے اتنا ہی ملے گا، تم چاہو تو اس کو حلال طریقے سے لے لو، چاہو تو اس کو حرام طریقے سے۔ تو یہ 3 کانسیپٹ ایسے تھے جس نے سلیم الفطرت انسان کو بالکل مطیع اور فرما بردار بنا، اور جو سلیم الفطرت انسان نہیں تھے ان کے لیے پیچھے وعید گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانی لشکر بھیج کر کے تمہیں اس طریقے سے صاف کر۔ تو یہاں پہ بتایا یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ یہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ لیکن کس کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، ان کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کی، جنہوں نے زندگی کو اللہ رب العزت کی ڈر کے ساتھ گزارا۔ اور ڈر کیسا؟ اللہ کی ایسی معرفت انہوں نے حاصل کی کہ اللہ سے بے انتہا انہیں محبت ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، تو اللہ کی نافرمانی انہیں کسی حالت میں برداشت نہیں۔ تو اللہ سے ایسی محبت کہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر کہ میرا رب مجھ سے ناراض، اللہ رب العزت کی ایسی معرفت کہ اس کی پکڑ کا ڈر، اس کے غضب کا، اس کے عذاب کا ڈر۔ تو دنیا میں وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چھوٹے گناہ بڑے گناہ سے، جیسے عمر فاروق نے فرمایا، ابو ہریرہ کی بھی روایت ملتی ہے اور بھی دوسرے صحابیوں کی ملتی ہے کہ کیا تم خاردار جھاڑیوں سے کبھی گزرے ہو، کانٹے والی جھاڑیوں سے کبھی گزرے ہو؟ تو کیسے گزرتے ہو؟
تو کہا کہ دامن کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں، یعنی چھوٹے کانٹے سے بھی بچاتے ہیں، بڑے کانٹے سے بھی بچاتے ہیں۔ اس طریقے سے مومن جب گزرتا ہے تو اپنے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے گزرتے بچتے بچتے اور دنیا کی اس پل صراط سے گزرتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر حشر کی پل صراط سے بھی وہ گزر جائے گا۔ یہ ہے صراط مستقیم، چاروں طرف پردے لگے ہوئے ہیں، دروازے بنے ہوئے ہیں، اور شیطان آواز دے، یہ کدھر بھی نہیں جھانکتا، یہ سیدھا چلتا صراط مستقیم پر، اس راستے پر جس پہ صحابہ چل کر کے تابعین تبع تابعین اور ان کے اچھی طرح پیروی کرنے والے چلتے گئے، اسی راستے پہ سیدھا چلتا۔ تو یہ متقی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے تو باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تو تم 50 سال 60 سال 70 سال میں مر جاؤ گے، تمہاری زندگی اب ختم ہونے والی ہے، روزانہ تمہاری زندگی کا ایک دن کم ہوتے جا رہا ہے، روزانہ تم قبر کی طرف بڑھ رہے ہو، روزانہ قبر سے قریب جا رہے ہو، اپنی موت سے قریب جا رہے، اور وہ جو زندگی ہے وہ تو ہمیشہ کی، اور وہاں پہ جو دنیا کے لیے جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب کچھ وہاں ہے، اور وہاں پہ کیا ہے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ ازواج مطہرات، بیویاں ہوگی اور وہ بھی پاک۔ تو یہاں ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی حاصل ہوگی تفسیر کے حوالے سے، کہ کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی، اور دل بھی ان کا پاک ہو، یعنی ان کے دل کے اندر تمہاری محبت کتنی ہے یہ بھی تم دیکھ، اور ان کے دل میں کبھی کسی دوسرے مرد کا بھی خیال نہیں آیا، ایسی پاکیزہ۔ اور ایک دنیا کی زندگی ہے، دوسرا آگے چلتے ہیں، انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اب یہ بڑی نعمت کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اعلان کروائے گا کہ اب کہہ دو یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ رہیں گے جیسے پہلے کہا گیا کہ ہمیشہ رہو گے خالدین فیہا۔ تو ہمیشہ کی زندگی کیسی؟ اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، اللہ راضی ہوگا، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی جنتیوں کی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ندا لگا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور؟ تو پھر اللہ کا دیدار ہوا۔ بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کے بندے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خوب نظر، اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں مومنوں کے ساتھ ہوں، میں نے مومنوں کی حمایت کرنا، مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اور ہر دور میں آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو ساتھ، نبی کے ساتھیوں کو اور نبی کو اللہ رب العزت نے بچایا، اور کفر کرنے والوں کو تہش نحس کیا، ہر دور میں عذاب آئے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کے اوپر نظر کی ہوئی ہے، اور جنت میں جو نظر، تو اللہ رب العزت ان سے ہمیشہ راضی رہے گا۔ آخری 2 آیت آج کی کلاس کی، جو لوگ کہتے ہیں، اب ان کی اور صفت، یہ جو متقی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت جنت دینے والا ہے، اور ایسی جنت جس کے نیچے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا کہا، اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی وہ جنت کبھی سوکھے گی نہیں، کبھی کم نہیں ہوگی، اور وہاں پہ انہیں عورتیں دی جائیں گی پاک دامن، اور ان سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب رضامندی کا اعلان بھی ہو گیا، اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے، تو ان کی ضرورتوں، ان کی خواہشوں کا اللہ رب العزت خوب نظر رکھنا۔ یہ عظیم الشان نعمت اللہ کی بنائی ہوئی جنت کس کو ملنے والی؟ یہ کون ہے متقی؟ کیا ہوتی ہے ان کی صفت؟ اللہ ہم سب کی وہ صفت فرما دے۔ تو یہ آیت نمبر 16 اور 17 میں اس کی، جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یعنی اپنے رب کو انہوں نے رب تسلیم کر، رب کو پہچان لیا، ربنا، وہ اللہ رب العزت سے اپنی فریاد کرتے، باطل معبودوں سے انہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لی، سب سے پہلی سے کہ باطل معبود کا انکار کر کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے۔ کس پہ ایمان لے آئے؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے، تقدیر پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ہے سب سے پہلی چیز جو تقوی کی ہے، جیسے اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنا مغرب یا مشرق کی طرف کر لینا یہی نہیں ہے تقوی، تو یہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان کی ہی بات وہاں پہ بھی گنوائی، اور یہاں پہ بھی سب سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے، اور ایمان لانے کے بعد انہیں تکبر نہیں آتا کہ سب سے قیمتی چیز آ گئی صاحب، میں تو توحید پرست ہوں، اور میں تو سنتوں کا جاننے والا ہوں، اور میں تو سنت پہ عمل کرنے والی جماعت سے میرا تعلق ہے، اکڑ و غرور نہیں، کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا تم ہم کو، یہ کہہ لینے سے یا سوچ لینے یا سے کانسیپٹ کلیئر ہو جانے سے۔ کانسیپٹ تو جب علم آتا ہے تو کلیئر ہو ہی جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اصل جو ہے وہ یہ اب آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی ان کے اندر بے انتہا انکساری ہے، اکڑ اور غرور نہیں ہے۔ اور کیا صفات ہے وہ آگے آپ سنیں، اللہ اکبر، وہ صفت ہونے کے باوجود ان کے اندر اس قدر انکساری، اور ہمارے اندر کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد تکبر اتنا کہ جیسے لگتا ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور ہم نے اس کو دیکھ لیا، چند عمل کرنے کے بعد اس قدر غرور۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ماشاء اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے ایمان لے آئے، بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے پروردگار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، پہلی صفت ایمان کے بعد انکساری، اور اس کے بعد پہلی صفت یہ صبر کرنے والے۔ صبر کس چیز پر؟ معصیت پر صبر،
یعنی گناہ کے کاموں سے رکنے میں جو انہیں تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر. جیسے کسی کی شراب پینے کی عادت تھی، اب اس نے چھوڑ دیا شراب، دل مچل رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے پینے کے لیے، لیکن وہ صبر کر رہا ہے. یہ صبر. کسی کے حرام تعلقات بنانے سے اس کو محبت ہے لیکن وہ رک رہا ہے کہ نہیں، فیس بک میں اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، یوٹیوب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اس کے آگے عریانیت ہے، فاحش ہے، کوئی نہیں جان رہا لیکن وہ میرا رب جان رہا ہے جس نے اس دل کو بنایا. اس کا اس دل سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا. صبر کر رہا ہے، بہت اس کی خواہش ہو رہی لیکن رک رہا ہے. تو اس طرح سارے گناہوں سے بچنے میں اس کو صبر کر. فلاں سے محبت تھی لیکن ناجائز تھی، دوستی تھی ناجائز تھی، چھوڑ دیا اس کو. اب اس کا میسج آ رہا ہے، کال آ رہا ہے لیکن یہ اٹھا نہیں رہا. صبر صبر، میرا رب ناراض ہو جائے گا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے. تو صبر، پہلا معصیت پر صبر، گناہوں پر صبر. دوسرا، نیکی کے کام کرنے پہ بھی صبر کی ضرورت پڑتی. جیسے صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، صبر. دولت کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صبر. تکلیف ہو رہی ہے لیکن صبر کر رہا ہے. تیسرا، جب وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، مارتے ہیں، گھر سے نکالتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، اس پہ صبر. گھر سے نکالے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ توحید کی وجہ سے. ہمارے ساتھ بھی ہوگا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے اور اب تو تم ملانی بن رہی ہو، اب تو تمہارے دن بھر یہی کام ہے. تو یہ جو اب رشتے آنا بند ہو گئے، یہ تو پرانے خیالات کی ہو گئی. یا داڑھی رکھ لی ہے تو اب جاب ملنا مشکل ہو گیا. تو نیکی کے کام پہ صبر. تیسرا، تقدیر پر صبر. میرے رب نے اگر میری آنکھ کو کمزور کر دیا تو میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر. میرے رب نے میرے پیر کو توڑ دیا، میرے رب نے میری ہاتھ کو توڑ دیا، میرے رب نے فلاں کیا، میرا رب جانتا تھا میرے لیے کیا بہتر. میرے رب نے میرا شوہر لے لیا، میرے رب نے میری بیوی لے لی، میرا رب بہتر جانتا، اس نے جو میرے لیے کیا وہ بہتر. صبر. اللہ، یہ 4 صبر اگر اس کو ویسے اگر دیکھیں تو ایک ہی چیز کے اندر بھی یہ سمجھ آتا ہے، 3 چیز میں بھی سمجھ آتا ہے، لیکن 4 جگہ میں نے بتا کر کے اس کو اور واضح کر. تو سب سے پہلی چیز ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ صبر. اور صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے. اور یہی صبر ہے جو استقامت بنتا ہے. اور استقامت سب سے قیمتی. علم بہت بڑی چیز ہے، علم سے بڑا عمل ہے، اور عمل سے بڑا اس عمل کے اوپر استقامت، ٹھہر جانا، رک جانا. اور یہ استقامت صبر لاتا ہے. تو پہلی چیز خوبی ایمان کے بعد، انکساری کے بعد جو بتائی گئی وہ صبر. والصابرین والصادقین، اور وہ سچ بولنے والے. اللہ، اگر ہم غور کریں اپنے آپ پر کہ کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں، کیا واقعی ہمارے اندر انکساری ہے، کیا واقعی ہم صبر کرنے والے ہیں، اور اب کیا سچ بولنے والے بھی ہیں. والصادقین، کیا کہا جائے اس جو جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کا ذکر کذاب میں لکھ دیتا ہے. یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. اللہ ہم سب کو صادق بنا، اللہ ہم سب کو سچا بنا. تو سچ بولنے والے اور حکم بجا لانے والے. والصادقین والقانتین والقانتین، اور جو حکم بجا لانے والے، یعنی اللہ کے نبی کے حکم کو قبول کرنے والے، عمل کرنے والے. وہ نکاح کا ہو، میت کا مسئلہ ہو، وہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، وہ کاروبار کا ہو، وہ نکاح کرنے کا ہو، کسی کا بھی مسئلہ ہو، وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل مانتے، اسوہ حسنہ مانتے. تو حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے. والمنفقین، اور وہ خرچ کرنے والے، مطلب جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں. اور اتنا سب کچھ ہو گیا، کیا اب تو تکبر آنا چاہیے؟ صبر آ گیا زندگی کے اندر، ایمان، علم آ گیا، ایمان آ گیا، کیونکہ علم آئے گا بعد میں عمل آئے، ایمان آیا. صبر بھی آ گیا، سچ بھی بولتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب سے لیس ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اب تو تکبر آنا چاہیے. اب کیا آ رہا ہے؟ اور سحری کے وقت اپنی بخشش طلب کر. اب سحری کے وقت پوری دنیا سو گئی ہے، چپکے سے اٹھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا اور پھر رو رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے میرے، اے اللہ درگزر کر. یہ ہے آخرت کا یقین، یہ ہے اللہ رب العزت کی پکڑ کا یقین، یہ ہے اس جہنم کا یقین، اس حشر کے میدان کا یقین. جیسا یقین مضبوط ہوتا جائے گا ویسی یہ ساری چیز کے اندر نکھار. اللہ ہم سب کو تو متقی اور پرہیزگار بنا. اے اللہ یہ ساری صفات ہمارے اندر، اے اللہ یہ ساری صفات ہمارے، اے اللہ یہ ساری صفات ہمارے، اے اللہ گناہوں سے، معصیت سے ہم سب کو، اے اللہ اپنے مطیع اور نیک فرمانبردار بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص اور عمل صالح اور تقوی کے ساتھ زندہ، اور جب ہمارا خاتمہ کر تو نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر، ہمارا خاتمہ بالخیر کر، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.